تو بھائی آج میجورٹی مسلمانوں کا سب سے بڑا گناہ جو ہے نا، فرض نماز کو قضا کرنا ہے۔ ہم فخر سے بولتے تو ہیں مسلمان ہیں، لیکن اسلام کا سب سے بڑا حکم جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا دیا وہی نہیں پڑھتے۔ بھائی نماز کا حکم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا تھا اور مسلمانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، لیکن تمہارے سامنے جمعے والے دن مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور عام دنوں میں تم لوگ دیکھ لو، صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کیا جانے والا سوال نماز کا ہوگا۔ بھائی آج دنیا کی نظر میں جو ترقی کرتے کرتے چاند پر پہنچ جائے نا وہ کامیاب ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے جو ٹماٹر کی ریڑھی لگاتا ہے اور 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے نا، وہ بھائی سب سے بڑا فرق نماز کا ہے۔ پہلے 1400 سال پہلے جو نماز نہیں پڑھتا تھا نا، اس کو کافر سمجھا جاتا تھا۔ بھائی آج تو سستی قائلی کی وجہ سے ہر دوسرا انسان، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ مدثر میں قرآن کہتا ہے جب گناہ گار کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا اور اس سے پوچھا جائے گا تم نے کون سا گناہ کیا جو تم جہنم میں جا رہے ہو، تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بھائی بہت سے علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہوتا ہے نا اپنے کسی بندے سے، تو اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ بھائی ہمیں تو 50 نمازیں ملی تھی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا شکر ادا کرنا چاہیے جو انہوں نے اللہ کے رسول کو واپس بھیج کے 5 کروا لیں، لیکن ہم سے وہ 5 بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نماز پڑھے بغیر نیک انسان ہو تو اپنی بدھی کا علاج کرواؤ۔ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید میں نیک لوگوں کی صفت جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے نا، وہاں بے نمازی کا ذکر تو کہیں ہے ہی نہیں۔ خود سوچو نا یار، اللہ کے ہم پر کتنے احسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ سلامت دیے، ہماری آنکھیں لگائیں، اور ہم بولتے ہیں ہنستے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے یہی تو بولا ہے 5 ٹائم نماز ادا کرو۔ بھائی پہلے تو جنگیں ہوتی تھیں، کتنا مسئلہ ہوتا تھا، پھر بھی صحابہ کرام نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ آج کسی سے بولو نا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آج کسی سے بولو کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، بھائی پتہ ہی کیا بولتے ہیں؟ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بھائی اللہ انہی کو معاف کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی معاف نہیں کر دیتا، اللہ تعالیٰ صرف ان کو معاف کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ ہم دنیا میں کتنا رہ لیں گے، 40 سال 50 سال؟ بھائی ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی تو کچھ تیاری کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ بھائی عقل بھی استعمال کر لو کچھ، اگر اللہ کو مانا ہے تو پھر آخرت بھی ماننی پڑے گی۔ بھائی آخرت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ بھائی مجھے تو چھوڑ دو، آپ دنیا میں کتنے 40 سال 50 سال 60 سال کتنا ٹائم رہتے ہیں، اس کے لیے تو ہم اتنی تیاری کرتے ہیں، ہم کیریئر بنانا ہے، جس کے پاس جاؤ وہ بولتا ہے کیریئر بنانا ہے۔ ابے بھائی کیریئر کون سا کیریئر بنا رہے ہو تم؟ یہ فنا ہونے والی دنیا ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دھوکہ دیتی رہے گی آپ کو۔ کیریئر، اصل کیریئر تو وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، ٹوپی لگا کے داڑھی رکھ کے مسجد میں جاتا ہے، اس کو تو لوگ پاگل سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں، کر کیا رہا ہے؟ بھائی آخرت میں ایمان رکھنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اگر نمازیں چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اپنی پچھلی غلطیوں پہ توبہ کرو، پھر اللہ سے معافی مانگو اور پھر نمازیں پڑھنا شروع کر دو۔ تھوڑا سا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، ہونے دو یار، روزی تو ویسے بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے جس پر چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں اور جس پر چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ بھائی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی ایک ریڑھی لگانے والا کروڑ پتی بن سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو، اور ایک کروڑ پتی کے اوپر ایسے حالات آ سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو کہ وہ ریڑھی لگانے پر مجبور ہو جائے۔ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے مارکیٹ میں، سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے عقل مند وہی ہے جو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرتا ہے، 5 وقتی نماز پڑھتا ہے اور نیک کام کرتا ہے اور اپنے آگے کے لیے کچھ بھیجتا ہے۔ اور کوئی بھی کام کرتا ہے نا وہ آخرت کی نیت لازمی کرتا ہے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بھائی نیت کر لو، اگر ہم نیت کر کے مر بھی گئے نا تو اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا اچھا انسان بننے کی، لیکن شرط توبہ کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یہ سوچتے ہو اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، بھائی وہ تو پھر 100 قتل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بھائی توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے،
اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگو اور 5 وقت کی نماز پڑھو ٹائم پر، اور میرے لیے بھی دعا کرو، میں بھی پڑھا کروں۔ تو بھائی آج کی ویڈیو کا یہیں اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔